السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفیل انشاءاللہ۔ ترتیب مصحف میں اس کا نمبر 105 ہے، عدد آیات 5 ہیں۔ ترتیب نزول میں اس کا نمبر 19 ہے، مقام نزول مکہ ہے، سورت کا نام الفیل ہے۔ آئیے انشاءاللہ سورت کی تلاوت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سورۃ الفیل فرض آیا سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ علم کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ علم تارا، یہ جو سورت سٹارٹ ہوئی ہے کوشچن سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ یہ حمزہ ہے، حمزہ عربک میں کوشچن سے کہتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ لم نہیں، تارا دیکھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا نہیں دیکھا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیف کیسے، فعل کیا، ربک تمہارے رب نے، بی کے ساتھ، اصحاب لوگ، الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہمیں کہ ہاتھی والے کون تھے، صرف ان کا ذکر کیا، ان کا نام لیا ہے کہ باصحاب الفیل۔ کیوں ایسا کیوں کیا؟ اصحاب الفیل کون تھے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ فیل کس کو کہتے ہیں؟ عربک میں ہاتھی کو کہتے ہیں، ایلیفنٹ کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی عرب کے لیے، اہل عرب کے لیے ایک یونیک جانور تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ وہ تو صحرائی علاقہ ہے، وہاں پہ ہاتھ ہوتا ہی نہیں ہے، کہاں کا جانور ہاتھی؟ اہل عرب جو ہیں جن سے ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا ہے الم تارا۔ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے؟ آف کورس ڈائریکٹلی تو پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن انڈائریکٹلی یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ہے، مطلب کہ مکہ کے لوگوں کے لیے، اور اگر زیادہ آپ اس میں دیکھیں تو یہ ہم سب کے لیے ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے ذریعے کس کو بات کر رہے ہیں؟ اہل عرب سے بات کر رہے ہیں، قریش سے بات۔ کہ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کون تھے ہاتھی والے؟ اس کی ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ ہاتھی والے کون تھے۔ یہ میپ آپ سب کو نظر آ رہا ہے۔ ہاتھی والے ایک لشکر ہے جو یمن سے چلا اور مکہ آیا۔ کیسا تھا لشکر؟ یہ ہے حبشہ اور یہاں ہے یمن۔ حبشہ نے یمن پر چڑھائی کی اور یہاں پہ قبضہ کر لیا، اور ایک حبشی جو فوج کا لیڈر تھا ابرہا، اس نے یمن کے عرب سرداروں کو مارا اور وہاں کا اس نے سارا نظام جو تھا وہ کنٹرول کر دیا۔ اپنے آپ کو وہ کہتا تو یہ تھا کہ میں حبشہ کے انڈر آتا ہوں، لیکن اس کا جو ایٹیچیوڈ تھا، جو اس کے طور طریقے تھے، اس نے اپنے آپ کو خود ساختہ ہے، خود بنایا ہوا، اپنے آپ کو بادشاہ بنا لیا تھا یمن کا۔ ابرہا اس کا نام تھا،
اس نے ساری جو یمن کی جو لیڈرشپ اس نے اپنے ہاتھ میں کر لی تھی. اب اس نے ایک کلیسا تیار کیا. کلیسا کس کو کہتے ہیں؟ چرچ تیار کیا. اس نے حبشہ کے جو بادشاہ تھا تو اس کو کہا کہ میں حملہ کرنا چاہتا ہوں مکہ. کیوں؟ اس نے یہ افواہ پھیلا دی، تب اعلان کر دیا، سب کو بتا دیا کہ میں ناؤز باللہ کعبہ کو، یہاں پہ جو کعبہ ہے اس کو توڑنا چاہتا ہوں. اور اس نے کہا کہ اپنی طرف سے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ یہاں یمن میں جو میں نے چرچ بنایا ہے اس کی عبادت کرے، اس کے پاس آئے، یہاں پہ آ کے حج کیا کرے. کیوں اعلان کر دیا اس نے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر اس کا یہ پلان تھا کہ اس نے ناؤز باللہ کعبہ کو توڑنا ہے تو اس نے سب لوگوں کو اپنا کیوں بتا دیا، یہ اعلان کیوں کر دیا، اپنا سیکرٹ کیوں بتا دیا؟ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربوں کو غصہ دلانا چاہتا. وہ چاہتا تھا کہ عرب غصے میں آ کے، بے شک کہ عرب جو تھے وہ مشرک ہو چکے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کعبہ کا بہت خیال رکھتے اور وہاں کے آنے والے حاجیوں کا بہت خیال رکھتے تھے. ہم نے سورۃ القریش میں اس کے بارے میں پڑھا ہے نا، کہ وہاں کے آنے والوں کو پانی پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے. اور ابرہہ نے یہاں یمن میں ہے، اس نے جب اعلان کر دیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ عربوں کو غصہ دلائے اور عرب اپنے غصے میں کچھ ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے اسے ایک بہانہ مل جائے، ایک ریزن مل جائے کہ وہ جا کے کعبہ پہ حملہ کرے. اور ہوا بھی یہ کہ یہ بات جب سنی، کیونکہ عرب تو آتے تھے تجارت کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں سے یا یمن میں بھی آتے تھے، ان میں جب یہ سنی کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے، خود ساختہ بادشاہ ہے، وہ تو یہ پلان کر رہا ہے کہ ناؤز باللہ کعبہ کو توڑیں گے اور آ کے اس کلیسا، یہ جو چرچ یہاں بنایا، یہاں پہ عبادت کرنے آئیں گے. تو ان میں سے ایک عرب میں، اس کو بہت سارے مفسرین قریش کا آدمی کہتے ہیں کہ وہ قریش قبیلے میں سے تھا، اس نے اس چرچ میں جا کے باتھ روم کر دیا. اور یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ مسجد، چرچ، جو بھی عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان کو لوگ بہت صاف کرتے. اور اس نے غصے میں آ کے کہ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے کعبہ کو نعوذ باللہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہو، اس نے وہاں جا کے رفع حاجت کر باتھ روم. اور اس سے جو ہے نا یہ خبر پہنچی ابرہہ تک کہ ایک قریشی نے یہ کیا، ایک عرب نے یہ کیا، اور اس کو بہت غصہ آیا اس بات پر کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی. اس کو بہانہ مل گیا، اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اس کو ایک ریزن مل جائے، اس کو وہ لوگوں کو غصہ دلا سکے، اپنی فوج کو، اپنی عوام کو، اپنی قوم غصہ دلا سکے، اپنی اسپیشلی فوج کو کہ اس نے کیا، کیونکہ اس کے اندر کی جو پلاننگ ہے تو اس کے اپنا مائنڈ کی نا، لیکن فوج میں ایک جوش پیدا کرنا. اور وہی اسی وجہ سے اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم نعوذ باللہ مکہ کو توڑیں گے، کعبہ کو، اور وہ ریزن اس کو مل گیا. اور اس نے 60,000 کی جو آرمی تھی، لوگوں کی آرمی اس نے تیار کی. اور یہ بہت بڑی آرمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن سے آپ کا مقابلہ ہوا ہے، وہ سب سے اس وقت جو ان کے مخالفین میں سے جو سب سے زیادہ فوج آئی ہے وہ جنگ احزاب میں آئی ہے. اور کتنے لوگ تھے؟ مکہ کے عرب اور یہودی، عیسائی سب نے مل کر یہ جنگ کی تھی، اور اس میں صرف 10,000 ہی اکٹھے کرتے تھے. یہ سب سے بڑی فوج تھی. اور آپ سوچیں کہ یہ تو اس میں بہت زیادہ، یہ تو 10,000 تھی جو سب نے مل کے کی. اور یہ کتنی بڑی فوج تھی، کتنی بڑی آرمی تھی. یہ 60,000 لوگ تھے اس کے اندر، 60,000 لوگ. اور اس کے بعد، اس کے علاوہ اس فوج کے آگے اس نے کیا کیا؟ اس فوج کے آگے اس نے 13 ہاتھی کھڑے کیے. اب آپ امیجن کریں کہ آپ یہاں مکہ کے رہنے والے، صحرا کے رہنے والے، آپ نے جو سب سے بڑا جانور دیکھا ہے وہ اونٹ ہے، اور نہ ہی انٹرنیٹ ہے، نہ ہی گوگل ہے، نہ ہی بکس ہیں، نہ ہی پکچرز ہیں کہ آپ نے ہم لوگوں نے بیٹھ کے ہم نے یہاں پہ ڈالفن بھی دیکھی ہوئی ہے، ویل بھی دیکھی ہوئی ہے. ہم تو کبھی نہیں پانی کے اندر گئے، میں نہیں گئی اور میں نے تو نہیں دیکھی، لیکن مجھے پتا ہے وہ جانور کہتے ہیں. کیوں؟ ہمیں دکھائی گئی ہیں، لوگ جاتے ہیں، لوگ پکچرز لیتے ہیں، لوگ بکس ہیں، ہم گوگل کرتے ہیں. لیکن یہ تو وہ وقت نہیں ہے، اس میں تو لوگ صرف وہی کچھ جانتے تھے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا اپنے کانوں سے سنا تھا، اس کو امیجن کرتے تھے. لیکن کسی چیز کو دیکھنے کے وقت انہوں نے جو دیکھا تھا، تو انہوں نے سب سے بڑا جانور دیکھا تھا، وہ تو اونٹ ہی تھا کہ وہ عادی تھے جس پہ وہ تجارت کرتے تھے. اب ابرہہ نے کیا کیا کہ اپنی اتنی بڑی آرمی کے آگے
13 اونٹ اس نے کھڑے کیے، 13 ایلیفنٹ، ہاتھی کھڑے کیے۔ اب آپ امیجن کریں کہ یہ جو آرمی ہے وہ جہاں جہاں جائے گی وہاں کے لوگ کیا اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ ہاتھی یہاں پہ یمن میں کہاں سے آیا؟ ہاتھی کہاں کا جانور ہے؟ یہ تو ہاتھی عرب کا جانور نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ افریقہ سے۔ یہ دیکھیں یمن کا بارڈر اور یہاں پہ افریقہ کا، یہ بہت پاس ہے۔ یہاں سے جانا شپس کے ذریعے جانوروں کو یا چیزوں کو لے کے جانا بہت آسان تھا۔ ریڈ سی سے سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے شپس نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ پتھریلا جو ہے، اس کے نیچے پتھر ہے، پہاڑ ہے، اس سی کے نیچے وہاں پہ سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہاں سے وہ لوگ اپنی چیزیں لے کے جایا کرتے تھے، جہاں سے اونٹوں کا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ہاتھی کہاں سے آئے، یہاں افریقہ کے ذریعے یمن میں۔ اور یمن میں اتنی بڑی آرمی، 60,000 کی لوگوں کی آرمی کے آگے 13 ہاتھی۔ اور اب دیکھیں، امیجن کریں کہ یہ آپ اگر مکہ کے رہنے والے ہیں یا کسی بھی یہاں کے قبیلے کے رہنے والے ہیں، آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی آرمی ہے اور اس کے آگے اتنے بڑے بڑے جانور ہیں، ہاتھی جیسا جانور جو آج بھی بڑے ترین جانور میں سے آتا ہے، چھوٹا تو نہیں ہے۔ تو جب آپ نے اس کو دیکھا ہی نہ ہو تو آپ کیسا فیل کریں؟ تو جہاں پہ بھی جاتے تھے چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے، مفسرین کے مطابق چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے ان سے لڑنے کی کوشش کی، ان کو روکنے کی کوشش کی، کیونکہ ہر کوئی کعبہ کی عزت تو کرتا ہی تھا لیکن وہ اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ آرمی بہت اسٹرانگ تھی۔ اور یہاں سے جاتے 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 یہ مکہ ہے، اور مکہ سے پہلے یہاں پر طائف ہے۔ جب یہ ابرہہ کی آرمی طائف میں پہنچی، طائف یہ پتھریلا علاقہ ہے، یہاں سے سفر کرنا آسان نہیں تھا اتنی بڑی آرمی کے لیے، انہیں گائیڈ چاہیے تھا جو مکہ کا رستہ ان کو بتا۔ تو جب یہ طائف پہنچی اور طائف والوں نے اتنی بڑی آرمی دیکھی تو کیا ہوا؟ ان کا جو قبیلہ ہے بنی ثقیف، اس نے کیا کیا؟ وہ فوراً ابرہہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ حملہ نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں، ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے۔ کیوں ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ کیوں ساتھ دینا چاہتے تھے؟ انہیں کیوں نہیں ڈر تھا؟ ہم نے سورہ قریش میں ایک ریزن پڑھی تھی عربوں کی کہ عرب جب تجارت کرتے تھے تو اگر کوئی ان پہ ڈاکو حملہ کرتا تھا یا ان کو لوٹ مار کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ میں حرم میں ہوں، میں مکہ والا ہوں، میں مکہ سے ہوں۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہیں باز آتا تھا حملہ کرنے سے یا لوٹنے سے تو وہ کیا کہتے تھے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں واپس جا لینے دو، جو تم لوگوں کا بت وہاں سب سے بڑا بت پڑا ہے نا اس کو ہم توڑیں گے۔ تو وہ ڈر جاتے تھے کہ اگر انہوں نے جا کے وہاں پہ ہمارا جو بت، چھوٹے چھوٹے بت تو ہر علاقے میں تھے لیکن جس کے لیڈر بت تھے، بڑے بڑے بت تھے، وہ مکہ میں رکھے تھے، تو یہ توڑ دیا تو ہم پہ عذاب آ جائے۔ لیکن جو طائف کے قبیلہ بنی ثقیف ہے وہ جس بت کو مانتے تھے اس کا نام تھا لات، اور ان کا جو سب سے بڑا بت تھا وہ حرم میں مکہ میں نہیں پڑا تھا، وہ کہاں تھا؟ وہ ان کے اپنے ہی مندر میں تھا، اور وہ مندر طائف میں تھا۔ تو ان کا جو بڑا بت تھا وہ ان کے اپنے پاس تھا، تو اس لیے انہیں خوف نہیں تھا کہ وہاں جا کے یہ ہمارے بتوں کو توڑ دیں گے یا کچھ ہو جائے گا تو ہم پہ عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ سے لڑائی نہیں کرو، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم مرنا نہیں چاہتے، تو انہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی آرمی کا ہم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ابرہہ کو بھی آف کورس کوئی انٹرسٹ نہیں تھا طائف میں، اس کو تو بلکہ ہیلپ مل رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے مندر کو نہیں توڑوں گا، اور اس کے بدلے میں بنی ثقیف نے ان کو ایک آدمی ایز اے گائیڈ دیا، اس کا نام تھا ابو رگال، اور اس کو کہا کہ تم ان کو لیڈ کرو مکہ۔ ابو رگال آدمی جو تھا وہ ان کو مکہ سے لے گئے، جو دشوار علاقہ تھا، مشکل ترین علاقہ تھا، پتھریلا، یہاں پہ لے کے گیا اتنی بڑی آرمی کو۔ لیکن مکہ سے 3 کوس کے فاصلے پر پہلے ہی ابو رگال آدمی فوت ہو گیا۔ اللہ کی قدرت، اور یہ ہے کہ اس شخص کی قبر بھی اسی جگہ پر ہے، اور اس واقعے کے بہت سال بعد تک عرب جو تھے تو اس کی قبر پر پتھر مارتے رہے، اس کو منافق کہتے رہے، اور جو طائف کا بنی قبیلہ تھا بنی ثقیف، اس کو بھی بہت تانے دیے گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب مکہ کے پاس تو آرمی پہنچ گئی، آگے کیا ہوا؟ ابرہہ اس نے مکہ میں ایلچی بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کو اعلان کر دو کہ ہم لوگ تمہارا کعبہ توڑنے آ رہے ہیں۔ کھلم کھلا یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ لڑنا نہیں، ہم لوگ آ رہے ہیں، یا لڑنا ہے تو آ جاؤ، جیسا بھی تھا پیغام بھیجا۔ اور ساتھ ہی لوٹ مار کر رہے تھے۔ اس میں کیا ہوا کہ لوٹ مار کے دوران میں انہوں نے
حضرت عبد المطلب ان کے 200 اونٹ جو تھے وہ چرا لیے، اٹھا لیے۔ اب جب ایلچی مکہ گیا اور اس نے اعلان کیا کہ ہم لوگ حملہ کرنے والے ہیں، تب ابو مسلم نے کہا کہ میں تمہارے لیڈر جو ابرہہ ہے اس سے بات کرنا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ آج وہ بھی لیڈر تھے، مکہ کے قریش کے لیڈر تھے، اور وہ بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی کے مارے تھے، بہت بہت شاندار پرسنالٹی کے، جن کو دیکھ کے انسان ایک دم جو اتنا متاثر ہوتا تھا۔ اور جب وہ ان کے میسنجر کے ساتھ ایلچی کے ساتھ واپس آئے جہاں ابرہہ ٹھہرا ہوا تھا، تو ان کو دور سے آتا دیکھ کے پتا چل گیا کہ یہ لیڈر آ رہا ہے، کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، تو وہ خود اتر کے ملا۔ ان کی پرسنالٹی کا اتنا روب تھا۔ ابو مسلم نے کہا کہ میں اپنے 200 اونٹ لینے آیا جو تم نے اپنے قبضے میں کیے۔ تو ابرہہ یہ بات دیکھ کے کرتا، کیا اونٹ؟ اپنے اس وقت صرف 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہو؟ اور میں تو آپ کو دیکھ کے بہت امپریس ہوا تھا کہ آپ کی پرسنالٹی دیکھ کے، اور آپ کا میں تو بہت متاثر ہوا تھا آپ سے، لیکن میں تو مجھے مایوسی ہوئی آپ کی یہ بات سن کے کہ میں آپ کا کعبہ توڑنے آیا ہوں اتنی بڑی آرمی لے کے، اور اگر آپ کو فکر ہے تو کس کی؟ صرف 200 اونٹوں کی؟ صرف 200 اونٹوں کی فکر ہے؟ عبد المطلب نے ان کو جواب دیا کہ ان 200 اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے اس کی فکر ہے، اور جس گھر کو کعبہ کو تم توڑنے آئے ہو اس کا مالک اللہ ہے، اور وہ اللہ ہی جانے گا تمہارا۔ اور اس کا یہ جواب سن کے ابرہہ نے ان کے 200 اونٹ واپس کر دیے، اور وہ واپس مکہ چلے۔ لیکن جب عبد المطلب مکہ گئے تو انہوں نے قریش کو اور وہاں کے لوگوں کو الرٹ کر دیا کہ یہاں سے نکلو اور پہاڑوں کی طرف جاؤ، کیونکہ اتنی بڑی آرمی میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے ذرائع یا اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی آرمی کا مقابلہ کریں۔ اور جب وہ آرمی جس کے آگے ہاتھی کھڑے ہوں، تو آپ امیجن کریں تو ویسی دہشت آ جائے گی کہ یہ ہے کیسا جانور، اس کا ہم نے مقابلہ کیسے کرنا، کیا یہ ہمارے تیروں سے مرے گا بھی کہ نہیں مرے گا؟ ہم نے ڈائناسورز دیکھے ہیں آج کے دور میں، ٹھیک ہے، کیسے دیکھے؟ پکچرز میں، تک ان کی جو ہڈیاں ملی ہیں تو پکچرز بنائی، لیکن آپ امیجن کریں کہ آپ نے کوئی چیز ایسی دیکھی نہیں اور ایک ڈائناسور آ جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی کہ اتنا بڑا جانور۔ تو وہ اہل عرب جنہوں نے ہاتھی تھا ان کے لیے بڑا، اس کے علاوہ انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا کبھی، وہ ڈر گئے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کا مقصد بھی ابرہہ کا یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دینا، پہلے سے ہی ڈرا دینا، کیونکہ انسان اگر اپنے ویسے ہی خوف طاری کر لے اپنے بھی تو وہ مقابلہ ویسے ہی نہیں کرتا، اگر وہ اس کے پاس ذرائع ہوں بھی تو وہ مقابلہ نہیں کرتا۔ تو یہی تھا کہ اس نے جو ہاتھی آگے کیے ہوئے تھے وہ ایک دم سے دیکھنے والے کہ اتنے ہاتھی آ رہے ہیں، پتہ نہیں پیچھے کیا ہے، وہ پہلے ہی ڈر جاتے۔ تب عبد المطلب نے جب ان کو سب کو وارن کیا کہ نکلو یہاں سے، تو اہل مکہ جو ہے، مکہ کے رہنے والے ہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ پہاڑوں پر چلے گئے۔ اور کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابرہہ کے لیے رستہ خالی ہو گیا۔ عبد المطلب نے مکہ کعبہ کے سامنے جا کے دعا کی کہ اللہ تیرا گھر ہے، پولیس کی حفاظت کرنی۔ ابرہہ کے لیے کیا ہوا؟ رستہ خالی ہو گیا، کے لیے جانا مشکل نہیں تھا۔ تو مکہ کے قریب، کعبہ کے قریب منا اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک وادی ہے، وادی محسوس۔ وہاں پہ جب یہ پہنچا تو کیا ہوا؟ تب ہم آگے پڑھیں گے۔ ہم نے اس سے پہلی آیت کیا ہے؟ اب ہم دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ ہاتھی والوں کو، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں کس کا ذکر ہوا ہے؟ عبد المطلب کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ تو اس کا مطلب ایک بہت پرانا واقعہ نہیں تھا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ڈیٹیل بتاتے، یہ وہ والا واقعہ تھا جس کے بارے میں مکہ کا بچہ جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ اصحاب الفیل کون ہے، بس صرف ان کا نام لکھا ہے۔ اور کیا ہے؟ علم تک، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ قریش والوں سے بات ہوئی، ایک واقعہ کیا نہیں دیکھا کہ کیا انجام ہوا؟ نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے تو نہیں دیکھا، لیکن یہ انڈائریکٹلی قریش سے بات ہو رہی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ کیف فعل ربک، اچھا یہاں پہ اس آیت کی بھی خوبصورتی دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر رب کا ورڈ یوز کیا۔ اللہ نے کہا رحمان بھی نہیں ہے، رحیم بھی نہیں ہے، اللہ کے باقی نام بھی نہیں ہے، صفاتی نام، اللہ کا ذاتی نام بھی نہیں، اللہ کون سا نام ہے؟ رب۔
رب کا کیا مطلب ہے؟ رب کا کیا مطلب ہے؟ بہت دفعہ ہم نے پڑھا ہے رب، اور آخری صورتوں میں تو بہت زیادہ رب ہی آتا ہے، بالکل پالنے والا، پروردگار، پرورش کرنے والا. جس طرح ماں درجہ بدرجہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے نا، اور ایک خاص اٹیچمنٹ ہوتی ہے، کیا ہے؟ رب، جو ہماری درجہ بدرجہ پرورش کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں پالتا ہے، ہمارا پروردگار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ورڈ رب یوز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بچایا، جو تمہارا پالنے والا ہے، جو تمہاری حفاظت کرنے والا. کس سے؟ اصحاب الفیل. نیکسٹ آیا پہ جاتا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل. الم یجعل، دوبارہ کوشچن کیا گیا، کیا نہیں اس کو کر دیا؟ جعل کر دیا، کیدہم قید چال، ہم ان کی، فی میں تدلیل گمراہ. ٹھیک ہے، یہ ورڈ ٹو ورڈ ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. تدلیل، قید کس چال کو کہتے ہیں؟ کس داؤ کو کہتے ہیں؟ جو چھپی ہوئی ہو، جو خفیہ ہو، جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہو. ان کی، کن کی؟ اصحاب الفیل کی. فی تضلیل، گمراہ کر دی. یہاں گمراہ سے کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے خاص پلان کیا ہے، آپ کی سیکرٹ پلاننگ ہے، لیکن وہ اپنے جو آپ نے پلان کیا تھا اس کے مطابق نہیں ہوئی، بلکہ سائڈ پہ چلی گئی، گمراہ ہو گئی. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو ضائع کر دیا. ٹھیک ہے، گمراہ ہونا مطلب ہے کہ آپ سیدھے رستے پہ جا رہے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بھٹک جانا. اسی طرح آپ کی جو پلاننگ، آپ کی سیکرٹ پلاننگ یا خفیہ پلاننگ جو ہے، جب وہ پوری نہیں ہوئی تو تدلیل مطلب وہ ویسی نہیں ہوئی جیسے آپ نے چاہا تھا. اچھا، سیکنڈ آیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ ہے قید، چال، داؤ. جو آپ کی پلاننگ تھی، کون سی پلاننگ پوری نہیں ہوئی؟ اصحاب الفیل کی کون سی پلاننگ؟ قید کہتے ہیں خفیہ چال کو. یہ اچھے معنوں میں بھی یوز ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو قید کا ورڈ ہے وہ برے معنوں میں یوز ہوتا ہے. لیکن قرآن میں ایک جگہ اچھے معنی میں بھی آیا ہے کہ خفیہ پلاننگ پوری نہیں ہوئی. کون سے خفیہ پلاننگ تھی اصحاب الفیل کی؟ یہ آپ سے کوشچن ہے. کعبہ کو توڑنے کا، حملہ کرنے کا، لیکن یہ خفیہ تو نہیں ہے. کعبہ کو جو توڑنے کا پلان ہے وہ خفیہ تو نہیں تھا، وہ تو علانیہ طور پہ ابرہا آ رہا تھا کہ ہم کعبہ کو توڑنے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ. وہ تو اعلانیہ، اس نے تو جب کلیسا بنایا تھا، اور جب قریش کے کسی آدمی نے اس کے کلیسا پہ باتھ روم کیا تھا، وہ بھی کیوں غصے سے کیا تھا؟ کیونکہ اس نے آلریڈی اعلان کر دیا تھا. یہ تو خفیہ پلان نہیں تھا. اتنی بڑی آرمی کو لے کے آ رہا تھا، کیا یہ خفیہ تھا؟ کیا یہ سیکرٹلی آ رہا تھا؟ اور رستے میں لوگوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مقابلے کرتے آ رہا تھا، اور طائف سے اتنی بڑی آرمی کہ کیا قریش کے لوگوں کو پہلے سے خبر نہیں آتی ہوگی کہ وہ تو لیڈر تھے؟ یہ تو خفیہ نہیں تھا. تو کیا خفیہ پلاننگ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کا داؤ غلط نہیں گیا؟ مطلب ان کی جو پلاننگ تھی، سیکرٹ پلاننگ تھی، وہ ختم نہیں ہو گئی، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ سکسیسفل نہیں رہے اپنی پلاننگ میں. جو سیکرٹ پلاننگ تھی کیا تھی؟ ہے آپ کے پاس آنسر؟ کون سی تھی؟ یہ آپ کو ہنٹ دیتی ہوں میں آپ کو کہ لاسٹ سورہ میں ہم نے پڑھا، سورۃ القریش میں. ایک اور ہنٹ دیتی ہوں، جس کی وجہ سے قریش جو تھے وہ عرب کے لیڈر مانے جائے، پاورفل. کیا تھا ایسا قریش کے پاس جس کی وجہ سے وہ لیڈر بن گئے تھے؟ کیا تھا ایسا؟ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، بالکل صحیح، تجارت کرتے تھے. اور تجارت کیسے ان کی چمکی؟ وہ یہاں پہ ہم دوبارہ اس میپ میں جاتے، یہاں سے یمن سے ابرہا چلا ہے، مکہ کو ختم کرنا خدا نہ خواستہ چاہ رہا ہے، اور یہ پوری جو تجارت کا رستہ ہے وہ عربوں کے ہاتھوں سے لینا چاہ رہا تھا. یہ اس کی خفیہ پلاننگ تھی جس کے بارے میں اس نے اعلان نہیں کیا. کعبہ کو توڑنے کا نعوذ باللہ تو اعلان اس نے سب کے سامنے کے اپنی آرمی تیار کرنے سے پہلے کر دیا تھا، لیکن خفیہ پلاننگ کیا تھی؟ وہی جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القریش میں کیا کہا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ آپ سردیوں اور گرمیوں میں دونوں میں تجارت کر سکتے.
تھے. اور یہ جو تجارتی رستہ تھا یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ پورا ابرہہ آپ سے مکہ کے لوگوں سے عربوں سے لینا چاہتا تھا. یہ خفیہ پلاننگ تھی. یہ ہے قید. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. یہ خفیہ پلاننگ تھی جو اس کی پوری نہیں ہوئی. ایک تو یہ پورا رستہ کہ سردی گرمی میں اس کی تجارت کھلتی، اور اتنے جو حج کے لیے لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ یمن میں آتے اور وہ ان کے ہاتھ سے ہر چیز چھیننا چاہتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل. آگے کیا ہوا؟ ہمیں خفیہ پلاننگ میں پتہ چل گئی کہ نہیں ہے، اصل میں اس کی چال کچھ اور تھی. آگے کیا ہے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اچھا، جب ابرہہ کی قوم وادی محسر میں پہنچی، وادی محسر منا اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک علاقہ ہے. اگر آپ حج کرنے بھی جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب وہ وادی محسر سے گزرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ان کی چال تیز ہو جاتی، وہ تیز تیز قدموں میں چلتے تھے. ان سے پوچھا گیا کیوں یہاں سے آپ تیز تیز کیوں چلتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہاں پہ اصحاب الفیل پر عذاب نازل ہوا. تو آج بھی جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اسپیشلی اس جگہ سے گزر رہے ہیں، تو تیزی تیزی سے گزرتے ہیں. مزدلفہ میں جہاں مرضی ٹھہرو، لیکن وادی محسر میں نہیں لوگ ٹھہرے. اب کورس آپ خود امیجن کریں آپ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں کے بارے میں قرآن میں صاف بتایا گیا ہو کہ یہاں پر عذاب نازل ہوا تھا. یہ حضور کی سنت ہے کہ وہاں سے تیزی تیزی سے گزر. اچھا، جب اس جگہ پر آئے تو ابرہہ کا جو خاص ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود، جس پہ وہ خود سوار تھا. اور جانور تو آف کورس اللہ نے بنائے. تو جب محمود کا رخ وہ جب مکہ کی طرف کرتا تھا تو اپنے آگے والے پاؤں وہ نیچے کر دیتا تھا کہ میں نے نہیں جانا، اور جب اس کا رخ وہ دوسری طرف کرتا تھا وہ بھاگنے لگ جاتا تھا ہاتھی. لیکن جیسے اس کا رخ کعبہ کی طرف کرتے تھے کہ مکہ کی طرف ڈائریکشن کہ مکہ کی طرف جانا ہے، تو وہ ہاتھی بیٹھ جاتا تھا، نہیں جاتا. اس کو مارتے تھے اس کو سب، لیکن وہ نہیں گیا. اتنی دیر میں کیا ہوا؟ وَأَرْسَلَ، اور ان پر بھیجے، عَلَى پر، ہم ان پر، طَيْرًا پرندے، ابابیل. پاکستان انڈیا میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اس پہ ابابیل بھیجے گئے. چھوٹے ایک پرندہ ہے اس کو ابابیل کہتے ہیں. ابابیل وہ پرندہ نہیں ہے جو پاکستان انڈیا میں ہم بولتے ہیں کہ ابابیل، نہیں. یہاں پہ ابابیل کا مطلب ہے کہ جھنڈ در جھنڈ، مطلب گروپس کے گروپس آئے تھے. جس طرح پرندے ہیں پورے ایک ساتھ جاتے ہیں نا کہیں، ویسے ایک آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ان پر بھیجے گئے پرندے طیر کی طائر کی جمع ہے طیر، پرندے، جھنڈ در جھنڈ گروپس آئے. اتنی دیر میں ابرہہ کی جو آرمی تھی اس نے دیکھا کہ اوپر سے بڑے پرندے آ رہے تیزی سے گروپس کی شکل میں آ رہے. اور ابن عباس کا قول ہے کہ یہ وہ پرندہ ہے جس کو اس سے پہلے عرب کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. ابن عباس ان کا بہت نام ہے. ان کے مطابق ان پرندوں کی جو چونچ تھی وہ پرندوں جیسی تھی، لیکن جو پنجے تھے وہ کتے جیسے تھے. اور کیا تھا؟ تیزی سے کوئی آپ آرمی ہے، آپ فوکس آپ کا مکہ کی طرف جانا ہے، لیکن ایک دم آسمان پہ آپ تیزی سے دیکھتے ہو تو سب کا کیا ہوتا ہے؟ ایک دم دھیان تو جاتا ہے نا کہ یہ کیا اتنی تیزی سے اتنی تعداد میں پرندے کہاں سے آ رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ نیکسٹ آیا میں ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ترمی وہ پھینکتے تھے، رما سے ہے جیسا ہم مکہ میں جاتے ہیں اور مزدلفہ سے پتھریاں اٹھا کے شیطان کو ہم رمی کے لیے جا رہے ہیں، جب ترمی وہ پھینکتے تھے ہم ان پر بی حجارہ کنکریاں، من سجیل وہ پھینکتے تھے ان پر کنکریاں. کیسی کنکریاں تھیں؟ پکی مٹی کی. سجیل یہ پرشین ورڈ ہے، فارسی کا ورڈ ہے. سنگ گل کا نام ہے. سنگ گل کس کو کہتے ہیں؟ وہ مٹی جس کے پانی سے مکس کر کے بنی ہو. ٹھیک ہے، مٹی ہے، پتھر نہیں، اصل پتھر نہیں ہے پہاڑوں والے پتھر، وہ نہیں ہے، بلکہ مٹی سے چھوٹی کنکریاں بنی ہو اور وہ سوکھ گئی ہوں سورج کی وجہ سے، بیک ہو گئی ہیں سورج کی وجہ سے. اس جو کنکری ہے، اس جو چھوٹا سا، اور وہ کہتے ہیں مٹر کے دانے جتنی تھی، اور چھوٹی تھی. ایک ان کی چونچ میں تھی اور دو ان کے پنجوں میں تھی. تو ان کا جب دھیان آف کورس پرندوں کی طرف ہوا، اور پھر کیا ہوا؟ پرندوں نے وہ پھینکنے شروع کر دیا پوری آرمی کی طرف. ترمیہم تو پھینکتے تھے ان پر کیا؟ کنکریاں.
اور وہ کنکریاں کیسی تھی؟ وہ بیکڈ کلے تھی، وہ سوکھی مٹی سے بنی ہوئی کنکری تھی، اور جب وہ اوپر سے پھینکتے تھے تو کیا تھا؟ فورس آف گریوٹی کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ وہ تیزی سے آتی تھی اور وہ ان کی اسکن کو سوراخ کرتی اندر جاتی تھی، اور وہ تھا آرمی کو تو اپنی پڑ گئی ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ جو سجیل ہے، سوکھی مٹی سے، سوکھی گاڑی مٹی سے جو بنی ہوئی کنکری تھی، اس کے اندر کچھ جرمز تھے۔ کیسے جرمز تھے ہمیں نہیں پتا۔ آج ہمارے لیے بات سمجھنی تھوڑی سی آسان ہے، کیونکہ جس طرح ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہے، ٹھیک ہے، ڈسٹ ہوتی ہے، لیکن آپ کیسے کھانسنا شروع، مجھے ہے ڈسٹ الرجی، تو وہ بھی آف کورس ایک خاص مٹی کو سوکھ کے بنی تھی۔ اس مٹی کے اندر کیسے جرمز تھے ہمیں نہیں پتا، لیکن جیسے ہی وہ اسکن پہ لگتی تھی تو نعوذ باللہ کیا ہوتا تھا؟ وہاں پہ خارش شروع ہو جاتی، اور جب خارش کرتے تھے تو خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، اور خون بہتے بہتے نعوذ باللہ کیا تھا؟ پیپ بن جاتا تھا، اور وہ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی ان کی صلاحیت ختم ہوگی کہ جب پورے جسم پہ آپ کی کنکری لگ رہی ہو، اور وہ صرف یہ نہیں کہ صرف چوٹ اس کی برداشت کرنی ہے، کیونکہ اوپر سے پرندے پھینکتے تھے، لیکن ساتھ ہی اس کنکری کے کیا ہوتا تھا؟ اس کے اندر کچھ ایسے جرم تھے جس سے ان کی اسکن میں خارش شروع ہو جاتی، خون نکلتا، پیپ بہتی تھی، اور ان کا جسم کیا تھا؟ گلنا شروع ہو جاتا۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ جب مکہ میں طاعون آیا۔ طاعون کس کو کہتے ہیں؟ وہ بیماری جو ایک سے ایک دوسرے کو لگتی ہے، چیچک نکلنا شروع ہو گئے ان کو، اور وہ ان کے ہاتھی بھی مرنا شروع ہو گئے، ان کے آرمی بھی مرنا شروع ہو گئی، اور ابراہا نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، اور ابراہا کامیاب ہو گیا بھاگنے میں، لیکن وہ یمن میں پہنچا اور بہت بری حالت میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ وہ بھاگا وہاں سے، وہ بھاگنے میں کامیاب بھی ہوا، اس نے پورا سفر بھی طے کیا، اور وہ یمن میں پہنچا، اور وہ یمن میں جا کے مرا، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا کہ صرف یہاں کے لوگ نہیں، ایون یمن کے لوگ بھی جان لیں کہ اتنی بڑی آرمی کو لے کے گیا تھا، اتنا پاورفل انسان، یہ اس کے ساتھ کی حالت ہوئی۔ اور یہ کہاں جا کے مرا؟ یہ یمن واپس جا کے مرا۔ اور صرف یہی نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا کہ وہاں بھی یمن میں بھی جو حبشی لوگوں کی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی 3-4 سال کے اندر، اور وہاں کے جو یمنی سردار تھا، سیف اس کا نام تھا، اس نے شاہ ایران کے کنگ سے مدد لی اور سارے حبشیوں کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ مکہ سے ہی ناکام لوٹے، ایون کہ وہ جہاں پہ حکومت کر رہے تھے حبشی لوگ یمن میں، وہ یمن سے بھی ان کی حکومت اس واقعے کے بعد بہت برے طریقے سے ختم ہوئی، اور جو وہاں کے یمنی سردار تھے ان کو ان کی حکومت دوبارہ واپس ملی۔ آگے کیا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پس جعل کر دیا ہم ان کو کا جیسے عصف بھوسا، مأکول کھایا ہوا۔ بھوسا کس کو کہتے ہیں؟ بھوسا اس کو کہتے ہیں، آپ نے گندم دیکھی ہوگی، گندم کے اوپر ایک خاص کور ہوتا ہے، اور جب گندم ہم نکالتے ہیں یا چاول کا بھی جو خاص اس کے اوپر کورنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت سی باریک اس کورنگ کے اندر ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب چاول کو نکالتے ہیں تو وہ بھوسا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح گندم کو نکالتے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جیسے وہ گندم ایک قیمتی چیز ہے نا، ایک چاول ایک قیمتی چیز ہے، جیسے اس کو نکال لیتے ہیں تو اس کا جو اس کی لیئر ہوتا ہے، ایک کورنگ سی ہوتی ہے چاول کے اوپر، اس کو ہم کیسے پھینک دیتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک بھوسا ہے، کھایا ہوا بھوسا، اس کو ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے اندر سے جو چیز تھی وہ تو نکال لی، تو بالکل ایسے ہی گرے پڑے تھے، یا ان کی حالت بالکل اسی طرح ہوئی جس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، کھائے ہوئے بھوس کی طرح۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یہ ہے واقعہ اصحاب الفیل کا، اور یہ واقعہ سے محرم میں ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت تھی، جب ان کی برتھ تھی، وہ ربیع الاول میں ہوئی، اور آلموسٹ لائک 50 ڈیز کے بعد، 51 ڈیز کے بعد۔ عربوں میں خاص بات ہے کہ جب عرب نے کوئی چیز یاد رکھنی ہوتی تھی تو اس چیز کو اس کا نام دے دیتے۔ جس سال میں یہ واقعہ ہوا اس کا نام انہوں نے عام الفیل رکھا، ہاتھی والا سال، کیونکہ ہاتھی ان کے لیے بہت یونیک جانور تھا جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو کیا اس کا نام انہوں نے کیا عام الفیل رکھا۔ اور یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ مکہ کے بچے کو پتہ تھا،
اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو لوگوں کو یہ یاد رکھنا بہت آسان تھا. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے سورت اسٹارٹ کی تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ صحابہ الفیل کون ہے، کیونکہ اس وقت کے لوگ آلریڈی جانتے تھے. اور جب 40 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت بھی ایسے لوگ زندہ تھے جنہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جو اس وقت وہاں موجود تھے. جیسا آف کورس ابو طالب جو ان کے چچا ہیں وہ بھی ہوں گے، حضرت حمزہ ہیں، حضرت عباس ہیں، ابو لہب، ابو جہل، یہ تو اسی وقت کے لوگ ہیں نا. اچھا، اتنے بڑے واقعے کے بعد ایک کوشچن یہاں پہ ایک اور ذہن میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کوشچن لوگوں کے سامنے رکھا، کیا تم بھول گئے کہ اصحاب الفیل کے ساتھ کیا ہوا؟ مطلب کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اگر تم لوگ بھی وہ نہیں مانو گے تو یہی حال ہوگا تم لوگ کے ساتھ. انڈائریکٹلی ایک چیز یاد کروائی جا رہی ہے. اور مفسرین کے مطابق اس واقعے کے 10 سال تک وہاں کے جو لوگ تھے مکہ کے وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے. وہ اس واقعے سے اتنے متاثر رہے، آف کورس ان پہ اتنا اثر پڑا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کر سکے 10 سال تک. لیکن آہستہ 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 ان میں بتوں کی پوجا پھر آتی، پھر وہ شرک کرتے گئے. اور جب نبی پاک کے اسے میسج لے کے آئے تو کیا تھا، ان میں سے وہ لوگ جو بہت ہی نیک طبیعت کے مالک تھے، ابو بکر، حضرت خدیجہ، انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ سچ ہے. میں جب اسلام کے بارے میں اسلام کی ہسٹری پڑھتی تھی تو ہمیشہ میرے ذہن میں ایک امیجن کرتی تھی کہ آج اگر ایسا میں ہوں اور مجھے کوئی کہے کہ میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا میں یقین کر لوں گی؟ تو اسی طرح مکہ کے لوگوں کے لیے بھی تو ایزی نہیں تھا یہ یقین کرنا. آف کورس انہوں نے تو مخالفت کرنی تھی، لیکن جب میں نے سورۃ الفیل پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ اس کے 40 سال کے بعد یہ میسج آیا اسلام کا، تو وہ ہم سے بہت ڈفرینٹ تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہنی طور پہ ریڈی کیا تھا، ان کا مقابلہ ہم اپنے سے نہیں کر سکتے. تو کیا ہے کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی قریش نے مخالفت کیوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں مخالفت کی؟ آپ کے ذہن میں کوئی ریزن آ رہا ہے کہ کیوں مخالفت کی؟ میرے ذہن میں تو اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں آ رہا. وہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ تکبر کی وجہ سے، کہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس میسج کو غلط نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے کہ میسج کس کے ذریعے ان کو مل رہا. اور یہی وجہ یہودیوں کے اسلام نہ لانے کی وجہ تھی، اور یہی وجہ عیسائیوں کی تھی. وہی کے بعد جب حضرت خدیجہ ان کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہی پیغمبر ہے جن کا ہمیں پیغام دیا گیا ہے، جس کے بارے میں آلریڈی بتایا گیا. تو یہودی اور عیسائی ان کو آلریڈی پتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایکسپٹ نہیں. قریش کے صرف 40 سال بڑی بات نہیں ہے ہسٹری میں. 40 سال تو کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ ہسٹری میں دیکھا جائے. اس سے پہلے اتنا بڑا واقعہ، اس کے باوجود وہ اسلام ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے. کیوں؟ تکبر کی وجہ سے، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سک رہے تھے کہ ہمیں یہ میسج ملا ہے تو کس سے ملا ہے. وہ جو ایک یتیم بچہ تھا قریش کا، وہ جس کے ماں باپ دونوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ جو اپنے چچاؤں کے ساتھ پلا بڑھا ہے، وہ اس ریالٹی کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے. ان کا جو تکبر تھا وہ اس کے آگے تھا. اور کچھ ہمیں ایسے واقعے بھی پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جب قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا تو ایون کہ ابو جہل جیسے لوگ بھی بے اختیاری طور پر سجدے میں چلے جاتے تھے. اس قرآن کے اس ورڈز کی ایک خاص اہمیت ہے. لیکن کیا تھا، جب ان سے کہتے تھے کہ مان لو تو وہ مانتے نہیں تھے. ان کا تکبر ان کے آگے آتا، غرور ان کے آگے آتا. اور اس صورت کی دیکھیے، ہم لوگ اہل زبان نہیں ہیں، ہم عرب نہیں ہیں. ہم ان ورڈز کی خوبصورتی، ہم ایون تفسیر پڑھ رہے ہیں، ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، تب بھی ہم متاثر ہوتے ہیں. لیکن جو ان ورڈز کی گہرائیوں تک جا سکے گا وہ تو ہوگا نا. اب آپ یہاں پہ دیکھ سورت کی خوبصورتی کو دیکھیں کہ سورت ختم کیسے ہو رہی ہے. فیل، تدلیل، ابابیل، سجیل، مأکول، یہ ورڈز ڈفرنٹ ہے لیکن سب لام سے ختم ہو. مأکول. تو ان ورڈنگ کا اثر ہوتا ہے اہل زبان. یہ خوبصورت لینگویج ہے کہ ایون کہ وہ
غیر ارادی طور پر سجدے میں چلے جاتے تھے، لیکن جیسے انہیں خیال آتا تھا ان سے کہتے تھے اسلام قبول کر لو، تو وہ کہتے تھے نہیں۔ بہت سارے ایسے تھے جو اس میسج کو سچ سمجھتے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لینا۔ ان میں ایک ابو جہل تھا، اس لیے اس کا نام جہل رکھا، ابو جہل، وہ کیونکہ وہ اپنے وقت کا عالم تھا، وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا، لیکن کیا تھا کہ وہ اس چیز کو پہچان نہیں سکا، تو اس کا نام پھر اسی کے ابو جہل رکھ دیا کہ جہالت کا۔ اسی طرح ابو لہب تھا کہ اسے برداشت نہیں ہوا کہ میں عمرہ میں سے ہوں قریشی، وہی آتی تو میرے پر آتی، ہمارے یتیم بھتیجے پر کیوں آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو اللہ کو پتہ، اللہ کا فیصلہ۔ تو اس لیے انہوں نے جو مخالفت کی وہ اس لیے نہیں کی کہ ان کو اس میسج پر یقین نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے اندر تکبر تھا، غرور تھا، اور لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے ابا و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔